وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی ڈینجرس، خطرناک اور اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہے، مردوں کا پجاری ہے، مزاروں کا سوداگر ہے اور مردوں سے التجا و فریاد کرنے والا ہے، اس کی نماز، روزہ، صدقات، خیرات کا کیا حکم ہے؟ کیا بارگاہ الہی میں قبول کیے جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 88 میں تقریباً 17 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ 17 انبیاء اور رسول، اور ان میں اولو العزم من الرسل بھی ہیں۔ اس کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء اور رسول بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال اکارت اور برباد ہو جاتے۔ لیکن انبیاء تو توحید کے علم بردار تھے، ان کی زندگی کے جو واقعات قرآن و سنت میں ملتے ہیں وہ ایک مومن کے لیے بطور نمونہ ذکر کیے گئے ہیں کہ مشکل ترین حالات میں یا عام خوشی کے حالات میں بھی رب کائنات ہی کی دعائی دیا کرتے تھے، رب کائنات ہی سے التجا اور فریاد اور استمداد کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے پیش رو انبیاء کی دعائی نہیں دیتے تھے۔ آج کے لوگ ایر شاہ، غیر شاہ، بلائی خالہ کی دعائی دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تمام تر اعمال اکارت اور برباد ہیں، اکارت اور برباد ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں ذکر کیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً آپ کے پاس وحی آئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں ان کے پاس بھی وحی آئی۔ وہ وحی کیا تھی؟ مسلمانوں ذرا کان کھول کر سنو، کان کھول کر سن لو۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے شرک کیا تو تمہارے اعمال اکارت اور برباد چلے جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نامراد لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، رنج میں، غم میں، الم میں، ہنسی میں، خوشی میں، ہر حال میں کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر حال میں اللہ رب العالمین ہی کو یاد کیا کرتے تھے۔ مشکل ترین حالات میں بھی رب کائنات ہی کی دعائی دیا کرتے تھے۔ شرک کا شائبہ تک نہیں تھا، اس کے باوجود الٹیمیٹم اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا، وارننگ آئی کہ یاد رکھو صرف تمہارے ہی پاس یہ پیغام نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزر چکے ہیں ان کے پاس بھی یہی پیغام آیا، اگر تو نے شرک کیا تو اعمال اکارت ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور نامراد لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ جو لوگ آج
مردوں کو رب کائنات کا شریک بناتے ہیں، کسی سے بیٹا، کسی سے بیٹی، کسی کو غریب نواز، کسی کو امیر نواز، کسی کو داتا بنا رکھے ہیں، کسی کو گنج شکر بنا رکھے ہیں، یہ شرک کے مرتکب ہیں، اور جب تک توبہ نہیں کرتے ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں توبہ کرو، توبہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 17 ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ شرک سے بچو مسلمانوں، چاہے شرک ریا کا ہو یا شرک اعتقادی ہو یا عملی ہو، اجتناب کرنا لازم اور ضروری ہے۔